حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، بڑا دل چاہتا تھا حضور سے ملنے کو، آئے بھی 2 دفعہ، آپ نے باتیں سنی ہوئی۔ اماں بوڑھی ہو اور ماں حکم دے دے کہ نبی پاک کے پاس نہیں جانا، ذرا سننا، تو حضرت اویس کرنی، یہ امام شورانی نے لکھا ہے، یہ تمام ان پہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے، کہا بیٹے میں کمزور ہوں، مجھے چھوڑ کے نہ جانا، چھوڑ کے نہ پڑے۔ اماں نے کہا بیٹا جانا، لیکن اگر حضور گھر نہ ہوئے تو تلاش نہ کرنا، میں فالج زدہ عورت ہوں، اٹھ کے چل نہیں سکتا۔ حضرت اویس کہتے ہیں میں نے دروازے پہ دستک دی، یہ امام شورانی کے جملے، سیدہ عائشہ صدیقہ اندر سے بولی کون ہے دروازے کرنی دروازے پہ کھڑے، کون ہے؟ بڑی عاجزی، بڑی درویشی، کہنے لگے اماں جی ایک فقیر ہوں، ایک درویش ہوں، یمن سے آیا ہوں، محبوب سے ملنے، حجرے میں تشریف فرما نہیں ہے، باہر دیکھ لو، مسجد میں یا کسی جگہ تلاش کر لو۔ حضرت اویس کرنی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے کہ ایک کرن سے فقیر آیا تھا، یہ امام شورانی کے جملے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے بتانا نہیں پڑا، محبوب گھر آئے تو آتے ہی پوچھنے لگے، علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں، غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آیا تھا، رسول اللہ آپ کو کیسے لگا؟ حضور فرمانے لگے کسی کی خوشبو آ رہی ہے، کسی کی، یہ امام شورانی کے لفظ ہے، کسی کی، اگرچہ غالب خوشبو خود محبوب کی ہے، کہ حضور کرن کرنے والا کو فقیر آیا تھا، سلام چھوڑ کے چلا گیا۔ جناب عائشہ کہتے ہیں حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، میں نے کہا حضور وہ گیا کیوں؟ تو محبوب نے فرمایا اس کی ماں، محبوب اگر اماں کے لیے کہتے ہیں چل دیکھیں نا تابی بنے، وہ سیابی نہیں بنے، تو تبلیغ کرنے کیسے چلا جاتا ہے بیمار ماں کو چھوڑ کے؟ تو پیر صاحب کے ڈیرے پہ کیسے پہنچ گیا اماں کو چھوڑ؟ تجھے کس نے اجازت دی کہ ماں باپ بوڑھے تھے اور تو کہے جی میں وہاں جا رہا ہوں؟ میں نے جب حضرت ویسے کرنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے کہ وہ جو محبوب کا فرمان ہے نا بخاری مسلم میں، رضا اللہ فی رضا الوالد، فرمایا جس کی والد اور جس کا باپ ناراض اس کا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 100 ولی، ایک جگہ پہ فرماتے ہیں 1000 ولی ایک طرف بیٹھ کے کہہ دینا کہ یا اللہ اکیلا والد کہہ دینا یا اللہ میرا نافرمان ہے نا معاف کرنا، تو فرمایا اللہ اس 100 ولی کی نہیں مانتا، والد کی بات مانتا، اس لیے کہ حضور کا فرمان آ گیا۔ تو میرے بھائی شریعت ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو زندگی کا ایک پہلو یہ، دوسرا پہلو یہ جو ہے نا بڑی لمبی چوڑی داستانیں اور بڑا ہمیں شوق، یقین کرے میری طرح کے بہت سارے لوگوں کے پوسٹر چھپتے ہیں، بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی ہیں چوکوں میں، استقبال سب سے اچھا وہ ہے اگر اس استقبال، دیکھیں نا یہاں ہم سے پہلے لوگوں کے بڑے استقبال ہوئے، پھر بعد میں کیا ہوا؟ چلے گئے وہ لوگ، ہم آ گئے، ہم بھی چلے جائیں گے۔ ایویں کا دی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے۔ حضرت اویس کرنی خیر میں سب سے پہلا نمبر ہے، آپ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ نا یہ ہم نہ بتاتے بڑا ہیں، گزرتے گزرتے بتا دیتے ہیں کہ میں تہجد گزار بھی ہوں، کہ مسجد کی جو ٹائلیں ہیں نا وہ میں نے لگوائی ہیں، بس کوئی بندہ مل جائے صحیح جس کو ہم کرامتے سنا سکیں۔ گزر میرے جیسے مولوی صاحب بھی بتاتے ہیں، کہتے ہیں جب میرے جیسے اچھے لوگوں کی تو 30 بچے تھے، اب پورے 80 ہیں، وہی بتاتے ہیں 1.5 صف ہوتی تھی نمازیوں کی، اب بھئی چھوڑو، اگر بچے پڑھاؤ گے تو اللہ راضی ہوگا، کو بتانے کی بات ہے، یہ اللہ رسول کا راز ہے، اس کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ساری زندگی۔ اماں جب والد پہلے جا چکے تھے، والدہ انتقال کر گئی تو کسی ایک جگہ ٹھکانہ نہیں رکھا حضرت اویس کرنی، داتا صاحب نے اس کو لکھا ہے اور اس کا تذکرہ قرآن وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور جب لوگ انہیں برا کہتے ہیں تو اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ ملامتی گروہ جو کہتے ہیں کہ لوگ انرجی کریں گے تو ہو سکتا ہے، دیکھیں نا جب آپ کو کوئی برا کہتا ہے تو نفس دبتا ہے، کہتا ہے تو کچھ بھی نہیں۔ حضرت باجزید بسطامی سلطان العالیہ فرماتے ہیں رمضان شریف کا مہینہ تھا تو میں گزر رہا تھا بستان کے بازار سے، لوگ دکانوں سے اٹھ کے مجھے ملنے آنے لگے، تو میرا نفس مجھے کہنے لگا باجزید اتنی شان تو آج بادشاہ کی بھی نہیں جتنی تیری ہے، پھر کاروبار چھوڑ کے تو نہیں آتا، وہ جو میری روحانی ترقی تھی وہ رک گئی، میں پریشان ہو گیا،
کہ میں نے لوگوں کی تعریفوں کو بڑا سمجھ لیا. کہتے ہیں کھجوریں تھی ریڈی, پتہ رمضان میں. کہتے ہیں میں آگے بڑھا, لوگ سلامیں لے رہے تھے, ایک کھجور اٹھا کے نہ کھائی نہیں, اٹھا کے نہ منہ میں رکھ لی, صرف منہ میں. لوگ کہنے لگے دفعہ اس نے روزہ ہی نہیں رکھا پیر ہو کے. کہتے ہیں لوگوں نے ملامت کی تو میرا نفس کچلا گیا. جب کوئی آپ کو برا کہتا ہے نا, پھر جو سجدے میں رونے کا تعریف کے وقت سجدہ ہوتا ہے کبھی. اقبال کہنے لگے نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, یہ شکستہ ہو ساز میں. فرماتے ہیں میں کھل کے رویا اللہ کی بارگاہ میں. بندے سارے, بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں ایک دن میرا بھی دل کیا تھا پر قصور سے نکل جاؤں. کچھ پیر کہہ کے ہاتھ چومتے ہیں, کچھ سید کہہ کے. فرمانے لگے اٹھ بلے آ, چل اوتھے وسیے, اور جتھے وس دینی سارے ہی انے, پچھانے تے نہ کوئی سانو مننے, چلو چلے وہاں جا کے بیٹھتے. حضرت اویس کرنی کا یہ کمال رہا, کمال رہا. جس طرح حضرت بایزید نے کھجور رکھ لی, لوگ برا کہنے لگے, چھوڑ کے چلے گئے. فرماتے ہیں جو مزہ, تھوڑا آگے جا کے میں نے کھجور باہر نکال دی, روزہ بھی نہیں ٹوٹا. میرا خادم کہنے لگا حضور یہ کیا کیا؟ فرمانے لگے رب کے قریب ہونے کا ایک طریقہ اختیار کیا ہے, یہ بھی ایک طریقہ ہے اس کے قریب. حضرت بایزید چھپے رہے. داتا صاحب نے لکھا ہے ایک اور تابعی تھے حضرت حرم بن حیان ان کا نام. وہ کہتے ہیں میرے دل میں تڑپ لگ گئی کہ میں یمن آیا ملنے. جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو ایک جگہ رہتے نہیں تھے, کبھی یمن, کبھی کوفے, کبھی کہیں کبھی کہیں. حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں حضرت, توجہ ہے میری بات پر, میری طرف دیکھیں. کہتے ہیں میں نے مہینوں کا سفر کیا. آپ نے بھی کبھی کیا؟ گھر بہ کے آکھی ہوندے نے کوئی کامل نہیں رہا, ساریاں دکانداریاں. بھئی تو گیا کہاں؟ گھر بیٹھے فیصلہ کر لیا تو نے, تو کہاں نکلا ہے؟ جو نکلتے ہیں نا انہیں تو رب کریم کا قرب بھی نصیب ہو جاتا ہے. فیصلہ کر سارے غلط ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا سارے غلط ہو. اس لیے کہ صحیح بخاری میں محبوب کا فرمان موجود ہے, فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع ہو ہی نہیں سکتی. تھوڑے لوگ برے ہوں گے, سارے برے ہو سکتے. یہ تو ہم نے ایک دوسرے پہ تنقید کر کے لوگوں کو برا کہتے چپ گئے, ورنہ ایسی کوئی بات, بڑی بڑی خیر موجود ہے دنیا, بڑی بڑی خیر. حرم بن حیان کہتے ہیں میں جناب ویسے کرنی کو ڈھونڈنے نکلا, تو ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں پہلے یمن گیا. لوگوں کو دیوانہ ہے. اور داتا صاحب نے یہ لفظ لکھے ہیں, لفظ دیکھنا یہ بڑا مزہ دیں گے آپ کو جملے. داتا صاحب کہتے ہیں جب حضرت حرم بن حیان ہے, مجنون ہے, پاگل ہے معاذ اللہ, کیوں کیا تم نے دیکھ لیا؟ کہنے لگے جب دنیا روتی ہے تو وہ ہنستا ہے, ہوتی ہے تو وہ ہنستا ہے, اور جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے. عجیب اس کا انداز ہے. وہ تو دیوانہ سا آدمی ہے اور عجیب بندہ ہے. روڑی سے جو لوگ چھلکے پھینک دیتے ہیں وہ کٹھے کرتا ہے, روڑی سے. اٹھو بلیا, چلو تھے وسیع, نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو مننے. کہتے ہیں چھلکے اٹھا کے دھو کے کھا لیتا ہے. جو کپڑا پہننے کے قابل نہیں رہتا لوگ اسے پھینک دیتے ہیں, وہ ٹاکیاں جمع کر کے ان کو سیتا رہتا ہے, ان کا لباس بناتا ہے. تو پسند نہیں کرتا, قبول نہیں کرتا. اس سے ملنے آئے ہو. تو حرم بن حیان کہنے لگے وہ بھی ذرا جدا سا ہے تو میری بھی تلاش ذرا جدا سے آدمی کو ملنے آیا ہو. کہنے لگے اس کا گھر بھی کوئی نہیں اپنا, کبھی یہاں ہوتا ہے تو کبھی ڈھونڈ لو تم بھی. حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے ایک شخص کی منت, کہنے لگا وہ کرن سے کوفے چلے گئے. کہتے میں کرن سے کوفے آیا, ایک بندے سے پھر پوچھا, لوگ کہنے لگے چھوڑ وہ ٹکتا نہیں تو تو نے مل کے کیا. کہتے میں نے پوچھا بتاؤ تو صحیح کہاں ہے, تو کہنے لگے وہ تو سنا ہے حج کرنے چلے گئے, ایام حج ہے. کہتے ہیں میں حج پہ چلا گیا, ساری دنیا ملی پر اویس کرنی نہیں ملے. کسی نے دیکھا تو ایک شخص کہنے لگا میں نے دیکھا ہے, پر جتنا میں اس کے پیچھے دوڑتا تھا وہ اتنا آگے دوڑتا تھا. کہاں گئے؟ کہ مدینہ شریف چلے گئے. کہتے میں مدینے آیا تو ملے وہاں بھی کوئی نہیں. اگر آپ کی بے نیازی سچی ہے, کسی سے ملنا نہیں چاہتے, تو میری بھی تڑپ بڑی سچی ہے, میں بھی مل کے چھوڑوں گا. اگر آپ کی اگر یہ سچی ہے نا بے نیازی, بے نیاز تھے سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی, نالے کی لگے شہر بمبول دے نال, سانو کی لگے کسی اور دے نال. اگر آپ کی بے نیازی سچی ہے تو میری تڑپ بھی بڑی سچی. کہتے ہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں پہنچ گیا نہر فرات, جہاں امام علی مقام شہید ہوئے. کہتے ہیں جب میں پہنچ گیا تو وہ ساری علامتیں, داڑھی ان کی کہیں کہیں تھی, گھنی نہیں تھی, کے نشان تھے, اور ان کی وجود پتلا سا, قد لمبا. کہتے ہیں وہ جو میں نے ساری نشانیاں سنی تھی وہ مجھے نظر آ گئی.
وہ نہر فرات کے کنارے وضو کر رہے تھے. جب وہ وضو سے فارغ ہوئے تو چہرہ ابھی پانی کی طرف تھا. میں نے کہا السلام, سلام لی تو پتہ منہ نہیں میری طرف کیا, چہرہ ادھر ہی رکھا. کہنے لگے وعلیکم السلام یا حرم بن حیان. فیکون تے کل دی گل ہے, وعلیکم السلام یا حرم بن حیان. یار تو نے نہیں پیچھا چھوڑا, پہنچ ہی گئے ہو, آ ہی گئے ہو. کہتے ہیں میں نے کہا حضور آپ ابیس کر کے میں وہی ہوں جسے تو کئی مہینوں سے تلاش کر رہا ہے. تو میں نے کہا حضور آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ یہ کشف المحجوب پڑھ رہا ہوں داتا صاحب کی, میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ تو حضرت اویس کرنی کہنے لگے عرفت روحی من روحی کا, روح کی واقف ہے, وہ میری جو روح ہے نا, روح. امام غزالی سے کسی نے کہا تھا حضور آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ فرمانے لگے اپنے دل سے پوچھ لے تو کتنا کرتا ہے, بس برابر ہے, اتنا کرتا ہے, میں بھی اتنا ہی کرتا ہوں, یہ پوچھ لے تو. بھائی حضرت اویس کرنی کی ملاقات ہوئی تو کہا حضور میں کہاں چلا اور آپ کہاں دوڑے؟ آپ فرمانے لگے یار میں چھپا ہوا ہوں تو مجھے چھپا رہنے دے, میں چھپا ہوا, میں سراپا راز, یہ تو تیرا شوق کے دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں. ان کی زندگی تو دیکھو, کتنا شوق ہے ہمیں آگے لگنے, کتنا شوق ہے بڑھ بڑھ کے سامنے ہونے, مجھے لوگ جانے, مجھے لوگ پہچانے, کتنا شوق. لیکن وہ دوڑتے تھے لوگ ہمارے قریب نہ آئے. حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں مجھے کہنے لگے جا یار تو کوئی کام کر اور مجھے بھی اپنا کام کرنے دے. تو میں نے کہا حضور آپ کیا کریں گے؟ فرمانے لگے گناہ بڑے لمبے ہیں, ذرا معافیاں مانگوں گا اپنے رب سے, میں اس کی بارگاہ میں استغفار پہ سجدے کرنے دے, تو جا, مجھے شوق نہیں, تو چلا جا. حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے کہا حضور میرے لیے دعا کر دیں. تو جناب اویس کرنی نے ہاتھ کی ملاقات جنت میں کرا دینا, میری اور اس کی ملاقات جنت میں کرا دینا. یعنی یہ بھی کہہ دیا کہ اب دنیا میں دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی. کہنے لگا تھا کہ حضور یہاں نہیں ہوگی, تو کہنے لگے چپ کر, جب جنت کی بات جو کر دی ہے ہو گئی بات, اب اتنی دور تک تجھے کہہ دیا تو اب تو یہاں پھر دعا کی بات. حضرت اویس کرنی خیر ہوتا, پیار صرف سامنے رہ کے نہیں ہوتا, بن دیکھا پیار بھی بڑا شاندار ہوتا, بڑا شاندار, بڑا ہی شاندار ہوتا ہے. میرے حبیب پاک سید عالم میرے حبیب رحمت علیہ السلام فرمانے لگے اپنے صحابہ سے تم نے مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھا, تمہیں ایک دیکھے میرے نام پر جانے دیتے ہیں انہیں 7 بار مبارکباد. حضرت اویس کا یار دیکھیں نا, ایک معنی میں حضور نے یہ بھی بیان کیا, ابو داؤد میں موجود ہے. بتاؤ کامل ایمان کس کا ہے؟ یا رسول اللہ نبیوں کا, فرمایا ان پر تو وحی آتی ہے, یہ ایک معنی میں ہے, ورنہ کامل ایمان انہی کا ہے. فرمایا بس صحابہ کا, ہمارا. نبی پاک نے فرمایا تم نے تو درختوں کو سجدے کرتے دیکھا ہے, ڈوبے ہوئے سورج کو واپس آتے دیکھا ہے, چاند ٹوٹتے دیکھا ہے. کہا حضور پھر فرشتوں کا؟ فرمایا وہ تو اللہ کے عرش کے پاس بس ہو گئی, آپ بتا دیں کامل ایمان کس کا ہے. تو محبوب نے فرمایا کامل ایمان ان کا ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا, جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا, پر ان کی خواہش ہوگی اگر ایک دفعہ جلوہ نظر آئے تو وہ ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہے. ان کی یہ خواہش ہو. حضرت اویس جو بن دیکھا پیار ہے نا, بن دیکھا, جس نے دیکھا نہیں پر اس کی یاد میں تڑپتا, دیکھا نہیں پر اس کی مالا جپتا. حضرت ابو ذر کی حدیث ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں سے ہم محبت کرتے ہیں پر ہم ان سے ملے نہیں, ہمارے عمل بھی ان جیسے نہیں. حضور اس محبت کے عوض کچھ ملے گا؟ محبت کرنے والوں کو جنت میں جمع فرما دے گا, اللہ جمع کر دے گا. لیکن کبھی کبھی نہ انہیں اعزاز دینا پڑتا ہے, انداز کرم ہے, مجبوری نہیں کسی بات کی, لیکن انداز کرم ہے. ان لوگوں کو شانیں دی جاتی ہیں دنیا میں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ دنیا میں ان کا اعزاز کو, انہیں نوازا جاتا ہے. حضرت اویس چھپے رہے, آئے نہیں, لیکن محبوب نے انہیں ظاہر کرنا پسند فرمایا. نبی پاک نے ظاہر کرنا پسند کرے پھر ہو جانا چاہیے, پھر ظاہر اگر وہ پسند کرے تو پھر ظاہر جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہوں جان یار, اس سے دل دے ہیں فساد سارے, دل دلبر نو دے تے آزاد ہو جا, جو رکھے آباد تے رو وس دا تے جدوں کرے برباد ہو جا. جو رکھے آباد تے جے کر کرے برباد ہو جا. بلکہ میں کہا کرتا ہوں وزن نہ بھی بنے تو شعر یوں ہونا چاہیے, جے کر کرے برباد تے چپ کر کے برباد ہو جا. حضور نے ظاہر کرنا پسند کیا تو خود نبی کریم علیہ السلام نے بلایا. توجہ ہے میرے بھائیوں,
بس بات سمیٹ رہا ہوں، مضمون مکمل ہو گیا کہ حبیب تو دور رہ کے پیار کر، تحفے تیرے گھر خود پہنچ جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ تو پیار کر اور فرما برداری کر۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا اور حضرت عمر فاروق سرخیل ہے دونوں، مولا علی فاروق اعظم امیر المومنین دونوں کو بلایا اور بلا کے فرمایا یہ میرا جبہ لے جاؤ اور میرے بعد، میرے وصال کے بعد تمہیں اویس ملے گا، اسے میرا جبہ دینا۔ اور دیکھو کیا خوبصورتی ہے لفظوں میں، یہ بات ان کی شان کو کہاں سے کہاں لے گئی۔ محبوب فرمانے لگے اسے کہنا میری امت کی بخشش کی، اسے کہنا میری امت کی بخشش کی۔ حضرت علی المرتضیٰ کا رتبہ بھی ان سے زیادہ ہے، جناب عمر کا رتبہ بھی اس کا مطلب یہ کہہ سکتا ہے کہ یار میرے لیے دعا کر دینا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جبہ دیا، جبہ دے کے بھیجا۔ حضرت عمر گئے ملنے، گئے جا کے پوچھا وہ کدھر ہے، کہا وہ دیوانے سے ہیں، گھومتے رہتے ہیں۔ جب ملاقات ہوئی تو حضرت اویس کرنی دوڑے آئے، آپ کا نام اویس ہے؟ کہنے لگے ہاں عمر فاروق میرا نام اویس ہی ہے۔ پھر آگے بڑھ کے کہنے لگے علی آپ کی طبیعت مبارک کیسی ہے؟ پھر وہ جبہ امت کے لیے دعا کرنا، تو حضرت اویس نے فوراً سر سجدے میں رکھ دیا۔ اور داتا صاحب حدیث لائے ہیں، محبوب فرمانے لگے اللہ تعالی بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں اویس کرنی کی دعا کی برکت سے میری امت کو جنت میں داخل کرے گا۔ اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا اعزاز۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دعا کی، پھر واپس لوٹے۔ اب اگلے جملے حضرت محدث بہاولپوری نے ایک ذکر اویس نام کی کتاب لکھی ہے، حضرت علامہ فیض احمد صاحب اویسی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر ایک تیسرے شخص نے کہا کہ اویس ان کی زیارت کر لو جنہوں نے حضور کی زیارت کی، ان کی زیارت کر لو، چلو آپ حضور کی زیارت نہیں کر سکے تو زیارت کر لو۔ تو حضرت اویس کرنی اٹھ کے قریب گئے تو جناب حضور کی داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے، زیارت تو نہیں کی، داڑھی میں کتنے بال؟ انہوں نے یہ نہیں کہا ہمیں پتہ نہیں، کیونکہ ان دونوں کا سوال یہ نہیں کہا ہمیں پتہ نہیں، باقی کتابوں میں الفاظ اور ملتے ہیں، میں وہ والی بات بیان کر رہا ہوں جس میں ادب زیادہ پایا جاتا ہے۔ کہا یہ نہیں فرمایا مولا علی اور جناب عمر نے کہ ہمیں پتہ نہیں، کہنے لگے ویس آج آپ ہی بتائیں گے کتنے سفید، آج آپ ہی بتائیں کتنے ہیں۔ تو حضرت سیدنا اویس کرنی میں 17 بال سفید تھے، 17 بال سفید تھے، یہ ان کی زیارت کا حال۔ حضرت اویس کرنی نے ہمیں بھی کرنا، تمہارا ذکر دربار رسول پہ بھی ہوگا اور دربار خداوندی پہ بھی ہوگا۔ دوسرا یہ جو بہت زیادہ شوق ہے آگے آگے بڑھنے کا، ہر آدمی میں کہتا ہوں پہلے کوئی کسی بزرگ سے ملتا تھا تو دعا کراتا تھا، اب ملتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت ذرا میرے ساتھ فوٹو تو کھنچوا لیں۔ پہلے لوگ دعا کراتے، ہاں دعا کی اتنا ہی کہہ دیں کہ اللہ تیری دنیا اور آخرت بہتر کر دے، اب یہ رنگ اب فوٹو کھینچتے۔ تو بھائی یہ بہت زیادہ ہمارا جو رویہ اس طرح کا ہے، حضرت الجھاؤ ہے، الجھو نہ، سلجھ کے وقت گزارو۔ اور تیسری بات ان کی حیات مبارکہ سے ہمیں یہ ملتی ہے، اللہ کے ساتھ جو لوگ جڑ جاتے ہیں انہیں ویسے ہی توجہ ہی اور جانب ہو جاتی ہے۔ دعا کرتا ہوں مالک کریم کے حضور جو کچھ میں نے عرض کیا اللہ اپنی بارگاہ میں مقبول فرما، بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے۔ آخر دعوانا